السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں جی جوائن کیا ہے طاہر گورا صاحب نے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی خاص ڈیٹیل میں مجھے جانے کی ضرورت ہے، سر کو سب جانتے ہیں، جرنلسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے یوٹیوب چینلز بھی ہیں اور بہت دبنگ قسم کی بات کیا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، کیا جا پائیں، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ سر سب سے پہلے تو بلوچستان کے لوگ یہاں پر ہیں، اسلام آباد میں ایک ہنگامہ ہے، کچھ دن پہلے ان کے اوپر اس ٹھنڈ میں پانی بھی پھینکا گیا، ٹارچر بھی کیا گیا، گاڑیوں کی چابی بھی لے لی گئی کہ وہ اندر نہ بیٹھ سکیں۔ آخر کیا چاہ رہی ہے گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ؟ کیا ایک اور ہم وہ جو کہہ رہے تھے ہمارے پرائم منسٹر کاکڑ صاحب کے جی یہ 71 نہیں ہے، لیکن کیا واقعی میں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے یا یہ سنبھال لیں گے سچویشن کو؟ نہیں، یہ سچویشن تو خیر کیا سنبھال لیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 71 نہیں ہے۔ میں نے بھی ایک ولاگ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ کو مبارک ہو پھر 2024 کا سال اور 2024 والا پاکستان۔ اگر یہ بڑا عظیم پاکستان ہے تو پھر آپ فخر کریں۔ اب آپ دیکھیے، انہوں نے کاکڑ صاحب نے اپنی اسی دھواں دار اور جذباتی اور ارریلیونٹ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی یورپ میں کوئی گزشتہ 2 سالوں میں 200 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں جس میں واٹر کینن سے لوگوں پہ، پروٹیسٹرز پر پھینکا گیا۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ نمبرز کہاں سے لیے ہیں، لیکن وہ یورپ میں ایسا کچھ ضرور ہوا ہے کہ کچھ پروٹیسٹ ہوئے ہیں جن میں وہ واٹر کینن سے پانی پھینکا گیا۔ لیکن وہ جو پروٹیسٹ تھے یورپ میں وہ ذرا کافی سارٹ آف جسے کہ اگریسو پروٹیسٹ تھے، کہیں کہیں وائلنٹ پروٹیسٹ تھے۔ لیکن یہ جو بلوچ خواتین کا، بچوں کا، بوڑھی عورتوں کا اور کچھ مرد بھی اس میں ہیں، ان کا تو کوئی پروٹیسٹ ابھی تک وائلنٹ نہیں ہوا۔ کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی کہ ان پر پانی پھینکا جائے۔ تو انہوں نے، کاکڑ صاحب نے اپنی تقریر میں بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ جو ایک نارمل پریکٹس ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی، بھئی نارمل پریکٹس اگر ہوتی ہے تو وہ تو کوئی ان کی طرف سے ایگریسو کام کیا ہوتا پروٹیسٹ میں یا وائلنٹ کیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ وہ تو بیچارے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کمبل رضائیاں اپنی لائے ہوئے ہیں، اپنے چاول پکا کے لائے ہوئے ہیں، اور ایک مائک سسٹم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا، آپ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ شاید مجھ سے بہتر جانتی ہوں۔ میرے تک تو یہاں کینیڈا میں انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ ان پروٹیسٹرز نے کوئی وائلنٹ کارروائی کی ہو۔ یہ تو مطلب اپنے طور پر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جو بلوچ ہیں وہ بیچارے اپنے لاپتہ لوگوں کی بازیافت کے لیے آئے ہیں، یا یہ جاننے کے لیے آئے ہیں کہ ان کے جو عزیز لاپتہ تھے یا ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کا کیا حال ہے۔ لیکن پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے تو صاف کہہ دیا کہ جی یہ تو ان کے جتنے یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ دہشت گردوں کے لواحقین ہیں۔ تو یہ بڑی شرمناک بات ہے، کیونکہ وہ جو لواحقین آئے ہوئے ہیں بقول ان کے، یہ جو اگر دہشت گردوں کے لواحقین ہیں، وہ یہ تو نہیں کہنے آئے کہ ان کو چھوڑ دیں، وہ تو یہ کہنے آئے ہیں کہ ہمیں بتا دیں وہ کہاں ہیں، اور اگر ان کے خلاف کوئی فرد جرم ہے تو آپ کورٹ میں لگائیں، آپ پروڈیوس کریں۔ وہ تو صرف اتنا کہنے آئے ہیں، یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ دیکھیے، امریکہ نے گوانتانامو بے میں بڑے نامی گرامی ٹیررسٹوں کو پکڑ کے رکھا تھا، لیکن وہ سب کو پتا تھا کہ کون سا کس سیل میں ہے، سب کے نام کی سب کی لسٹ دی تھی۔ وہ تو بڑے نامی گرامی ٹیررسٹ تھے، فریڈم فائٹر بھی نہیں تھے۔ پھر امریکہ میں جیسی تیسی بھی کورٹس لگی، گوانتانامو بے میں بھی لگی، پھر امریکہ کے اپنے اندر لگی، تو وہ باقاعدہ کورٹس لگی تھی ان کے خلاف، جو بھی تھی کارروائی وہ پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی۔ تو وہ تو میں بات کر رہا ہوں جو کنفرمڈ نامی گرامی بڑے ہی ہائی پروفائل ٹیررسٹ تھے، ان کے خلاف کارروائی تھی۔ یہ جو بیچارے بلوچ اب تک ہزاروں لاپتہ ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہزاروں مارے بھی جا چکے ہیں، ان کی اجتماعی قبریں ہیں، تو وہ تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ان اجتماعی قبروں میں کیا ہمارے رشتہ داروں کو آپ نے مار کے ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا، تاکہ ہمیں چین آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے، ہم ڈھونڈتے نہ رہیں پوری زندگی ان کو۔ تو یہ تو وہ بات کر رہے ہیں، یہ جو پروٹیسٹرز آئے ہوئے ہیں بلوچستان سے، خاص طور پر وہ بیچاری بوڑھی عورتیں، وہ بچے جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، وہ لڑکیاں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، تو وہ تو صرف یہ پرامن انداز کے ساتھ ریاست پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ کوئی بم تو نہیں پھوڑ رہے۔
تو عجیب و غریب رویہ ہے ریاست کا ان لوگوں کے ساتھ جو سمجھ سے باہر ہے. اور جب اس نام نہاد پڑھے لکھے پرائم منسٹر کی زبانی جب ایسی باتیں ہم سنتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ اگر پاکستان کا اتنا برا حال ہے تو اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہے. سر ان کے بلینکٹس چیک کیے جا رہے ہیں، ان کے کھانے چیک کیے جا رہے ہیں، جیسے پتہ نہیں کون سے بم لے کے وہ لوگ آ گئے. لیکن میں بھی گئی تھی ان کے آنے سے پہلے، جو گروپ آیا تھا ان سے بات کی تھی، تو اس میں بھی وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے گھر والوں نے جن کو غائب کیا گیا ہے یا جو مسنگ پرسنز ہیں کوئی غلطی کی ہے تو سزا دے دیجئے، اگر زندہ ہیں تو ہمیں بتا دیجئے کہاں ہیں، اور اگر مار دیے گئے ہیں یا مر گئے کسی وجہ سے وہ نہیں ہے دنیا میں تو بھی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم رو لیں ان کو، ہم کچھ کہہ لیں. تو یہ سب کچھ بھی چل رہا ہے. لیکن سر کسی کو شرم نہیں آ رہی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ ایسا پنجاب کے ساتھ تو نہیں ہوتا. دیکھیے ہم نے ہمارے پاس یعنی پاکستانیوں کے پاس ایک پریسیڈنٹ ہے، پہلے بنگالیوں کو کس طرح ٹریٹ کیا تھا انہوں نے، کوئی اس میں ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں. رائٹ آفٹر 1947 کے بعد انہوں نے بنگالیوں کو یہی کہا نا کہ چھوٹے قد کے لوگ ہیں اور کالے ہوتے ہیں اور اردو نہیں بولتے، تو یہ کمتر ہیں، ان کی ہمت کیسے ہوئی. تو پھر جو حشر انہوں نے کیا بنگالیوں کے ساتھ، ایسا نہیں کہ 71 میں کیا، رائٹ آفٹر 1947 انٹل 1971 تک کیا. اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مطلب ظاہر پنجابی آرمی نے کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں کہ یہ صرف پنجابی آرمی کا مسئلہ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے. فرینکلی اس میں مہاجر جو آئے ہوئے تھے ان کا بھی مائنڈ سیٹ ویسا ہی تھا. وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ ملک بنایا ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، اگر پنجابی آرمی تھی اس وقت کی، مہاجر بیوروکریسی تھی اور ان کے دانشور تھے، نام نہاد شاعر تھے، تو سب نے یہی کیا جی اردو ہماری زبان ہے، اسلام ہمارا قلعہ ہے، اور یہ جو بنگالی ہیں یہ چھوٹے کر کے لوگ. اچھا آپ دیکھ لیجئے 71 میں چاہے ایوب خان ہو، چاہے یحییٰ خان ہو، چاہے ٹکا خان ہو، 65 سے 71 میں میں پنجابیوں کو وہ نہیں کر رہا، ان کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ سب کے سب تو پشتون پٹھان تھے نا، ایوب خان سے لے کے ٹکا خان تک. تو یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. یہ جو مطلب بدقسمتی سے مجھے کہنے دیجیے آج کہ جیسے یہ پٹھانوں کے گروپ ہی گئے تھے جو قبائلی بن کے گئے تھے کشمیر میں، جنہوں نے جا کے قبضہ کیا تھا. اور مجھے بڑے دکھ سے ہی کہنا پڑتا ہے، میں جن کے رائٹس کے لیے بات کرتا ہوں، احمدی کمیونٹی، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، مگر احمدی کمیونٹی نے ہی الفرقان بنائی تھی بھارت کے خلاف. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ایک ریالٹی ہے ہماری اس ریجن کی، خاص طور پر پاکستان کی، کہ بھئی اس میں قومیت بھی، ایتھنک کمیونٹی بھی میٹر نہیں کرتی. جب ظلم کرنے کی بات آتی ہے، جب یہ ڈیفینڈ کرنے کی بات آتی ہے ظلم کو، تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ نام اسلام کا لیتے ہیں. اچھا ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا عرب جن کا دین اسلام ہے، جن کی سویلائزیشن سے اسلام ٹوٹا ہے، وہ ان کو کوئی اہمیت دیتے ہیں؟ وہ ان کو کیا مسلمان بھی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہ ڈیم ٹو دیم. ٹھیک ہے نا، چونکہ ان کو ان کی اوقات کا پتہ ہے کہ یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے $10,000 کی خاطر کچھ بھی بیچنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے، تو اس ساری صورتحال میں یہ اسلام کا بھی جعلی نام لیتے ہیں، یہ جعلی مسلمان بنے ہوئے ہیں، اور خود کو ابھی آپ دیکھ لیجئے چند دن پہلے پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف نے کہا ہے نا کہ 2 ہی عظیم سلطنتیں اسلام کے نام پہ مرز وجود میں آئی ہیں، ایک ریاست طیبہ اور ایک مملکت خدا داد پاکستان. اب ریاست طیبہ مجھے نہیں پتا وہ کیا مراد ہے، شاید سعودی عرب ان سے مراد ہے. تو یہ جو آپ نے یہ پوچھا کہ کیا ان کو کوئی خوف نہیں آتا، شرم نہیں آتی کہ جس طرح بلوچ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو میں نے بات تھوڑی لمبی کی. میں نے کہا یہ تو ان کی ریت ہے، آپ والیوں سے شروع ہو جائیں. اچھا پھر یہ مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی پنجابی آرمی کر رہی ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کا مائنڈ سیٹ ہے، جس میں مہاجر بھی شامل ہے، پشتون بھی شامل ہیں، اور جن کے ضمیر بکے ہوئے ہیں بلوچ وہ بھی شامل ہے. اس میں کوئی بھی کسی سے کم نہیں. ایک بلوچ بڑے مشہور جنرل بھی ہوتے تھے، جنرل قدیر خان بلوچ، سم تھنگ لائک دیٹ. تو جو بھی اس حمام میں آتا ہے وہ ظالم ہی ہو جاتا ہے.
اٹ ڈزنٹ بالکل میٹر ہے. کہ وہ پنجابی ہے. یہ بائی ڈیفالٹ چونکہ پنجابیوں کی اکثریت ہے پاکستان آرمی میں، چونکہ ان کے نمبر زیادہ ہیں، یا وہ انگریز کے زمانے کی وہ لیگیسی چلی ہوئی تھی کہ مطلب پنجابی زیادہ فوج میں بھرتی تھے. لیکن میں نے آپ کو اگزامپل دی ایوب خان کی، ٹکا خان کی، یا خان کی، یہ سارے کے سارے جو خان ہیں یہ پٹھان خان تھے، اور انہوں نے کوئی کم ظلم تو نہیں کیا. بنگالیوں پہ ظلم کرنے میں یہی جرنیل آگے آگے تھے، اور سندھی اس وقت کا وزیر اعظم تھا آگے آگے، جس کا نام ذوالفقار بھٹو. تو بالکل کسی نے ایسا بھی کم نہیں کی ہوئی ظلم کرنے میں. بالکل ایسا ہی ہے سر. لیکن سر اگر آج کے پرائم منسٹر یعنی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ کو دیکھیں تو ویسے تو وہ پختون ہے، لیکن وہ سینیٹر بنے تھے بلوچستان میں اور وہیں سے پرائم منسٹر بنائے گئے. ان کا بھی رویہ کچھ خاص ان کے ساتھ ایسا نہیں لگتا کہ انہیں کوئی ہمدردی ہے بلوچستان کے لوگوں سے. لیکن ہاں، الیکشن آگے کرانے میں سب بہت آگے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اب الیکشنز کو جو ہے وہ آگے بڑھا دیا جائے، اور کوئی کہ کسی کو سردی لگ رہی ہے تو کسی کو گرمی لگ رہی ہے. لیکن کیا فائدہ ہوگا ان کو الیکشن آگے کرنے سے؟ جی میں الیکشن سے پہلے وہ کاکڑ صاحب کی جو بلوچ نیشنلٹی اس پہ بھی بات کر رہا ہوں. میری اوپینین وہ ٹھیک ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ 3 نسلوں سے بلوچستان میں رہ رہے ہیں، تو ابھی تک وہ بلوچ نہیں ہو سکے. میرا سوال یہ ہے، ہم ادھر کینیڈا میں 3 سال رہتے ہیں تو ہم کینیڈین ہو جاتے ہیں. ہم کینیڈا کو اون کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. صرف 3 سال میں ہمیں کینیڈین نیشنلٹی مل جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں. تو یہ 3 نسلوں سے رہ رہے ہیں، سنسیئر نہیں ہو سکے. اب الیکشن آگے کرنے کی بات کی طرف آتے ہیں. تو دیکھیے، الیکشن آگے کرنے کا جو معاملہ ہے وہ پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کاکڑ کا مینڈیٹ تو ایک ہی ہے، کوئی بھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو پاکستان میں، کہ وہی اس نے الیکشن کرانا ہے اور آگے جانا ہے. مگر وہ الیکشن کرانے کی طرف تو بات نہیں کرتے، وہ باقی ساری باتیں کر رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں 300 جنگیں ہم کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ تیار ہیں کشمیر کے لیے. کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ میں اگر کسی کو بھول چوک ہے تو اپنی بھول چوک دور کر لے، ان دہشت گرد بلوچ یعنی کوٹ ان کوٹ دہشت گردوں کے خلاف کاروائی ہو کے رہے گی. تو اس ساری صورتحال میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کام نہیں کر رہے جو یہ کرنے آئے ہیں. تو اب جو الیکشن آگے ہونے کی بات ہے، ایک بڑی ہی سسپیشیس قسم کی قرارداد سینٹ سے پاس ہوئی ہے. یعنی 14 صرف وہاں پہ لوگ موجود تھے اور کورم بھی نہیں تھا. اور اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے قرارداد وہ کہیں باہر سے آئی تھی. آپ کے پاکستان کا میڈیا ہی سن کے ہی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان فیکٹ پاکستان میں کوئی پارٹی بھی الیکشن ہونے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے ریزنس ہیں. ان کے پاس بلہ نہیں ہے ابھی تک انتخابی نشان تحریک انصاف کے پاس، تو یہ ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں. مسلم لیگ نون کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ بھئی وہ ان کا یہ ہے کہ ہم نے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی تھی اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا، تو الیکشن کو ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہہ تو نہیں رہے، لیکن وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے بیچ میں پسے ہوئے ہیں، کہیں کے نہیں ہیں، تو نہ ہی الیکشن ہو تو اچھا ہے. یہ وہ کہہ نہیں رہے، کہہ تو بلاول یہی رہے ہیں کہ اقوام متحدہ بھی اگر قرارداد پیش کرے تو الیکشن پوسٹ پون نہیں ہو سکتے. اب اقوام متحدہ کا کیا تعلق؟ اقوام متحدہ کی دنیا بھر کے حوالے سے قراردادیں موجود ہیں. ابھی وہ اسرائیل حماس کے سلسلہ میں سیز فائر کی قرارداد پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کا ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو مطلب یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں بلاول کہ جیسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی طرح یہاں پر بھی اس قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو وہ تو ویسے الٹا بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اہمیت ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ کی قرارداد بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اینی ہاؤ مجھے یہ لگتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے جو پاکستان سے خبریں آ رہی ہیں، جو پاکستان کے بلاگرز بات کر رہے ہیں، اس میں وزن ہے ان باتوں میں کہ بھئی آفٹر آل یہ جو سینٹ میں ایک سسپیشیس سی قرارداد پاس ہوئی ہے یا بل پاس ہوا ہے، واٹ ایور، بل تو نہیں کہنا چاہیے، اتنا قرارداد ہی ہے کہ یہ جو ہے وہ مطلب اس آدمی سے پڑھی نہیں جا رہی تھی جہاں سے لکھی ہوئی آئی تھی قرارداد، مطلب انگریزی میں تھی، وہ ان سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے. تو مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے لکھی ہو، خود اس کے سوچ کے بنائی ہو، تو پھر تو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر تو آپ کا دماغ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. جب ایک دم سے دوسرے کی لکھی ہوئی کوئی ڈکٹیشن آئے گی
ہاتھ میں اور وہ پہلی دفعہ آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ اٹک اٹک کے ہی پڑھیں گے نا. تو بالکل. لیکن اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ دیر آر سم بگ اسٹیک ہولڈرز بہائنڈ دیٹ قرارداد جو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہو. اسی لیے کاکڑ صاحب کی یہ زبان ہے کہ وہ الیکشن کے بارے میں تو بات نہیں کرتے, وہ تو بڑے بڑی ایجنٹوں کی بات کرتے ہیں. آپ کے چیف آرمی اسٹاف ابھی کوئی ہفتہ پہلے وہ ایک فارمرز کنونشن میں گئے ہوئے تھے, تو وہ مطلب جیو ایگرو کی بات کر رہے ہیں. آج کل گرین پاکستان کا ہوا ہوا, جس طرح عمران خان کو ککڑیوں کا ہوا تھا کہ جی یہ ہم نے مرغیوں سے پاکستان کی اکانومی بدل دے. تو وہ مطلب آج کل کے نظرات سے بدل رہے ہیں. ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک شیطان کا گھر ہے. تو مطلب دس از واٹ پاکستان از ان 2024. بالکل. اور بلکہ یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس کی طرف سے کہ میں تو دیکھتا ہی نہیں سوشل میڈیا, حالانکہ ان کو دیکھنا چاہیے. آج کل کے زمانے کے چیف جسٹس ہیں, ان کو یقیناً دیکھنا چاہیے. عمران خان نے سر کوئی آرٹیکل لکھ دیا جس کے اوپر بڑا ہنگامہ ہے, اور کیا اس کے اندر انہوں نے ایسی کون سا انکشاف کر دیا جو پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا آپ کے خیال سے؟ ہاں, عمران خان سے پہلے وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی اچھی شہرت رہی ہے. اب مجھے تو ڈاؤٹ ہے کہ وہ نہیں دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا, کیونکہ جو وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ دیکھے بغیر تو کوئی بات نہیں کر سکتا نا. تو آپ نے جیسا کہا کہ دیکھنا بھی چاہیے. سوشل میڈیا میں جھوٹ بھرا پڑا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو پتا تو ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ اچھے جج پوری دنیا میں ان کے بارے میں یہی تھا کہ وہ سوشل میڈیا تو کیا میڈیا بھی نہ دیکھا کریں, تو وہ جج غیر جانبدار رہتا ہے. لیکن بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. اب عمران خان صاحب کا جو آرٹیکل آیا ہے جیل سے, تو پہلے عمران خان کے جو آرٹیکل جب وہ وزیر اعظم ہوتے تھے چھپتے تھے, تو وہ کون سے عمران خان نے خود لکھے تھے؟ وہ آرٹیکل بھی تو ادھر ادھر سے وہ جو ڈفرینٹ لابنگ فرمیں ہوتی ہیں وہی لکھ رہے ہوتے تھے. ابھی خان صاحب کے حوالے سے وہ جو ایک جلسہ ہوا تھا, ورچوئل جلسہ ہوا تھا پی ٹی آئی کا, جس میں خان صاحب کی آواز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ چلایا گیا تھا. کہا گیا تھا یہ خان صاحب کا پیغام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. میرا خیال دنیا کا وہ بہترین جلسہ تھا جو مجھے ایک صحافی ہونے کے ناطے بدقسمتی سے دیکھنے کا موقع ملا, دیکھنا پڑا. تو اس میں مطلب جس طرح عمران خان ریئل لائف میں جو ایک ایکسپریشن ہے پرافٹ محمد پیس بی اپون کے لیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی ٹھیک سے اسی طرح ہی اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے پڑھا تھا کہ صلی اللہ پتہ نہیں کیا تھا, صلی اللہ علیہ وسلم سم تھنگ لائک دیٹ, جس طرح وہ ٹھیک سے آج تک نہیں ادا کر سکے, اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ ادا کیا گیا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس واقعی بڑی کمال کی تھی کہ جس طرح کا عمران خان ایک جعلی قسم کا لیڈر ہے, اسی طرح کی جعلی آواز اس نے نکال دی تھی. تو اسی طرح کا ایک جعلی آرٹیکل عمران خان کا چھپ گیا فائنینشیل ٹائمز میں غالباً چھپا. جی, اگر وہ اصل سے بھی لکھ دیں جو کبھی وہ زندگی بھر لکھ نہیں سکتے, تو کون سی وہ عقل کی بات کر دیں گے؟ اچھا, صرف میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی انفیئر ٹو عمران خان اونلی. پاکستان میں اکراس دا بورڈ, چاہے ملٹری لیڈرشپ ہو چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, حال تو یہی ہے جو عمران خان کا حال ہے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان اکیلے ہی اس سارے کے سارے آوے میں کچھ ایک عجوبہ ہے, کوئی کم عجوبہ نہیں ہے. اب اس ساری صورتحال میں دیکھیے نا آپ, میں یہ سوچ رہا ہوں جب سے یہ چودھری وہ جو ایک تھے چیف جسٹس تھے, میں نام ان کا ایک دم سے ذہن سے نکلا, جو بہت پرانے کئی سال پہلے ان کے لیے چودھری اعتزاز احسن نے چلائی تھی, مہم چلائی تھی. جی جی چودھری افتخار, چودھری افتخار, ہاں چودھری افتخار کے زمانے سے آج تک آپ دیکھ لیجئے قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے تک پاکستان کی کورٹس میں ڈیلی رونق لگی ہوتی ہے. اچھا, سپریم کورٹ کا لگتا ہے ایک ہی کام ہے کہ یہ جو پاور کوریڈور کے لوگ ہیں اور جو پاور کوریڈورز کے ایشوز ہیں اس کو ہی ڈیلی وہ ڈسکس کریں, ڈیلی, یعنی پوری رونقیں لگی ہوئی ہیں اور مسئلہ حل ایک بھی نہیں ہوا. یہ جو پاور لیگ پولنگ ہے یہ ختم نہیں ہو رہی, اور کورٹس میں ڈیلی آپ حساب لگا لیجیے غالباً 15 سال ہو چکے ہیں
رفلی میں کہہ رہا ہوں جب سے یہ ہو رہا ہے. اچھا مجھے تو یاد ہے کہ جب میں پاکستان میں 1985-86 میں پالیٹکس کو رپورٹ کرتا تھا ایز اے جرنلسٹ رائٹر, تو بہت قریب سے ہم دیکھتے تھے. اس وقت ضیاء الحق کا زمانہ تھا, پھر یہ بے نظیر آئیں 1988 میں, پھر نواز شریف آئے, پھر بے نظیر آئیں, پھر یہ مشرف, پھر نواز شریف آئے, پھر مشرف آئے, سو آن اینڈ سو. آپ ضیاء الحق کے زمانے کی بات دیکھ لیجئے, بھٹو کے جانے کے بعد ہمیں وہ یاد ہے اپنے بچپن لڑکپن کی باتیں کہ وہ کتنے ضیاء الحق نے پرائم منسٹر لے کر آئے, جتوئی آئے, وہ ایک جنیجو صاحب آئے, کیا کچھ تماشے نہیں ہوئے. یہ پاور لیگ پولنگ تب سے جب سے میں آبزرو کر رہا ہوں بالکل اسی طرح چل رہی ہے. اچھا اگر میں اس سے پہلے اپنے بچپن سے پہلے کی ہسٹری یاد کروں, جو کہ ظاہر ہم نے نہیں دیکھا 47 کے بعد, وہی یہ جو 65 اور 71 تک یہی جو رہی, جن اسکندر مرزا, یہ ایوب خان, یہ یحییٰ خان, یہ جنرل ٹکا, کوئی ایک ڈرامے رہے. تو سنس 1947 until now یہی کچھ ہو رہا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں نئی بات یہ ہے کہ پہلے پاکستان کے ساتھ امریکہ یا عرب ملک آن بورڈ ہوتے تھے کسی نہ کسی ضرورت یا اپنی اسٹریٹجک الائنس کی وجہ سے, وہ اب نہیں رہے. پہلے پاکستان کی اکانومی پیرلل اکانومی چلتی رہتی تھی, اب وہ ڈاماڈول ہو چکی ہے. پہلے آرمی کے اندر ہوتی تھی, پاکستان آرمی کے اندر رفٹس ہوتی تھی, اب وہ واضح ہو چکی ہیں. بالکل ٹھیک سامنے ہے, آ گئے سر, کھل کے سامنے آ گئے. اب اتنی واضح ہو چکی ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے تمام تر کنٹرول کرنے کے باوجود بھی چیزیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی. تو اب یہ صورتحال اکنامک ڈیزاسٹر ہے, آرمی لیڈرشپ کے اندر رفٹس ہیں, اور پولیٹیکل ڈیزاسٹر ہے. اس لیول کا ڈیزاسٹر ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا, اور یہ اب 2024 کا سال پاکستان کے لیے بھاری سال ہے. بالکل سر ایسا ہی ہے. لیکن سر لاسٹ میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس سال بھی ہم آئی ایم ایف کے سامنے ہی کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ آئی ایم ایف جیسے ہم اگر بھارت کی بات کریں تو ان کی اکانومی کو ہم دیکھیں کہ کہاں سے کہاں چلی گئی, اور ہم جو ہیں ابھی تک اسی چکر میں کہ اس سال آئی ایم ایف ہمیں کچھ دے گا یا نہیں دے گا. دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے سامنے کھڑا رہے گا, لیٹا رہے گا. بلکہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے آئی ایم ایف کے سامنے لیٹنے کے علاوہ. ابھی دسمبر کے آخر میں چیف آرمی اسٹاف نے امریکہ کا دورہ کیا تھا. اس کے بارے میں ظاہر ہے جو امریکہ کا پریس بتا رہا ہے یا امریکہ کے تھنک ٹینک بتا رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ ڈیزاسٹر دورہ تھا. ان کا یہی خیال تھا, یہ اپنی کو پرانی لالا لینڈ ورلڈ میں رہتے ہیں, ان کا یہی خیال تھا کہ امریکہ کو ان کی ضرورت ہوگی ٹی ٹی پی کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے. مگر جو خبریں ہمیں امریکہ سے مل رہی ہیں وہ یہ کہ امریکہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں صرف جنرل عاصم منیر کا کوئی قصور نہیں ہے. کوئی بھی آ جائے وہاں پہ پاکستان میں, کوئی بھی چیف آرمی اسٹاف بن جائے, عمران خان کو جیل سے نکال کے دوبارہ تخت پہ بٹھا دیں, اور اس کے اوپر اس کے سر کے اوپر سلمانی ٹوپی اور سلطانی ٹوپی, دونوں ٹوپیاں پہنا دیں, جس کی عمران خان کو بڑی خواہش ہوتی ہے, وہ دونوں پہنا دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ پاکستان کے بارے میں دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, صرف مانگنے کے لیے ہے ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. They are not in a position to deliver anything to the world, even they are not in a position to deliver anything to their own people. تو یہ اب حقائق دنیا کے سامنے کھل چکے ہیں. ان حقائق کے کھل چکنے کے بعد پاکستان کے لیے مشکلات میں اور اضافہ ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر, لیکن پھر بھی ہم لوگ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ کچھ بہتری آ جائے, اس لیے کہ اگر سب سے پہلے اگر اکانومی انہوں نے سنبھال لی یا تھوڑی سی بہتر کر لی تو شاید باقی چیزیں بھی سنبھل سکیں. لیکن اس وقت سچویشن کافی خراب ہے. گراؤنڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کے لوگ موجود ہیں جو کافی ناراض ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی پارٹی کا بھی جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایسا لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اس قدر خوف زدہ ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ جو اپنی مرضی سے ریزلٹس لاتی ہے وہ بھی اس وقت اتنی ڈری ہوئی ہے کہ کبھی ان سے بیٹھ کر نشان لیا جاتا ہے, کبھی دیا جاتا ہے.
اور یہی تماشے چلتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ہم بہرحال نیوز کے اوپر نظر رہے گی اور آپ سے ہم پوچھتے رہیں گے کہ آپ کا آگے کیا خیال ہے. ظاہر ہے کہ ابھی تو سال شروع ہوا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی زندگی میں کچھ کوئی اچھی بات نہیں آئی ہے. سال شروع ہوتے ہی مہنگائی بھی مزید بڑھ گئی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر چیز پہلے سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے نئے سال میں. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو شکریہ. مچ. تھینک یو. تھینک یو سر.